بعثت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ سورہ قلم کی آیہ شریفہ ہے۔ یہ اس وقت فرمایا گیا کہ جب کفار مکہ نے معاذ اللہ آپ کو مجنون کہا، تو اللہ پاک نے قلم کی اور اس کے چلنے کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کی اعلیٰ چوٹیوں پر فائز ہیں۔ قرآن کریم کی آیہ شریفہ کے اندر اگر آپ غور کریں تو مجھے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اِنَّ کا یہ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے اور کلام کو مؤکد بنانے کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر کاف ضمیر کا ہونا کہ بے شک آپ، لام کے اوپر زبر ہے تاکید کا، انکا لا، یقیناً آپ علا اوپر ہیں، خلق عظیم، خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ تو کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق مصنوعی ہوتے ہیں اور بندے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا اخلاق آپ کے نیچے ہیں اور آپ اس کے اوپر ہیں، اخلاق آپ کے تابع ہیں، آپ کو کنٹرول ہے۔ علماء اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ رکب تو علی الجمل والبغل والحمار، کہ میں خچر پہ یا اونٹ پہ یا دراز گوشت پر سوار ہو گیا، اور آج کے زمانے میں بائک لے لیں آپ، کار لے لیں، بس کوئی بھی گاڑی لے لیں، تو جب ہم اس پر سوار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے نیچے آ جاتی ہے اور ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ اخلاق کے اوپر ہیں، یعنی کہ مخلوق سے اخلاق کو رکھتے جائیں آپ کہ یہ عام مسلمان کا اخلاق ہے، یہ خاص لوگوں کے اخلاق ہیں، یہ ولیوں کے اخلاق ہیں، یہ صحابہ کے اخلاق ہیں، اور یہ اہل بیت کے اخلاق ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق ہیں، یہ رسولوں کے اخلاق ہیں، اور پھر رسولوں میں سے اولو العزم 5 برگزیدہ رسول، ان کے اخلاق ہیں۔ تو فرمایا کہ کائنات میں جتنے لوگوں کے پاس اخلاق ہیں ان تمام کو ایک طرف رکھا جائے اور مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو ایک طرف رکھا جائے تو نمبر مصطفیٰ کریم کا ہوگا، حضور کی ذات اقدس کا۔ خلق کیا ہے؟ خلق، آپ خا کے اوپر زبر پڑھے تو خلق آتا ہے، یعنی مخلوق کے معنی میں، اور خا کے اوپر پیش پڑھے تو خوبی کے معنی میں آتا ہے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے ایک شعر کے اندر بیان کیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا و خلقا، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حسین تھے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی حسین تھے، یعنی حضور کا ظاہری چہرہ مبارک بھی خوبصورت تھا، آپ جیسا کوئی نہیں تھا، آپ جیسا آپ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے شکل و صورت کا خوبصورت ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کردار کا بھی خوبصورت ہونا۔ اس دنیا میں شکل کے اچھے مل جاتے ہیں مگر کردار کے اچھے نہیں ملتے، کردار کے اچھے مل جاتے ہیں مگر شکل اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ مگر بخاری کے لفظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی خوب حسین تھا اور اخلاق کے اعتبار سے بھی خوب حسین تھا۔ حضور کا ظاہر بھی خوبصورت اور حضور علیہ السلام کا باطن بھی خوبصورت۔ تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح اور ترجمانی اردو زبان میں کرتے ہوئے فرمایا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کہ اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کو عظیم کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بخاری کی حدیث بھی ہے۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یعنی آپ کے کردار کو اللہ نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، آپ کی ظاہری شکل و صورت کو بھی اللہ نے بڑا حسین بنایا۔ تو فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم پر سوار ہیں، آپ خلق عظیم کی چوٹیوں پر فائز ہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کے اندر خلق کا معنی بیان کرتے ہیں کہ خلق تو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور اردو میں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ خلق انسان کے اندر ایک صلاحیت اور مہارت کا نام ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیت اور مہارت آ جاتی ہے اس بندے کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ خلق ہے، یعنی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے اور ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسی مہارت ہے کہ اگر انسان کو مل جائے تو اخلاق کا مطلب یہ ہے، خلق کا مطلب یہ ہے، اس کے لیے نیکی کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مزید امام رازی نے فرمایا کہ ایک ہے نیکی کا کام کرنا اور ایک ہے نیکی کا کام آسانی سے کرنا، اس میں فرق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو تکلف سے پڑھتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں تو تکلف سے کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کوئی کام بھی تکلف کے طور پہ نہیں کرتے، مشقت کے طور پہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسی صلاحیت اور مہارت دی ہے کہ اللہ کا نبی نماز پڑھے تو ساری رات اللہ قرآن اتار دے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے محبوب ساری رات کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھا کریں، کچھ سو بھی لیا کریں اور کچھ اللہ کے لیے عبادت کر لیا کریں۔ اور اگر خرچ کرنے پہ آئیں تو قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے اتنا خرچ کیا کہ اللہ نے جبریل امین کو قرآن دے کے بھیجا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، محبوب اپنے ہاتھ کو اتنا کشادہ مت کریں کہ آپ سارا کا سارا لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے پاس کچھ بچا کے نہیں رکھتے ہیں۔ تلوار کا موقع آئے، غزوہ خندق کا موقع آئے، غزوہ احزاب کا موقع آئے تو صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ جائیں، پیچھے ہٹنے لگیں۔ تلوار چلانا کوئی آسان کام تو نہیں، ایک ہاتھ میں تلوار
ایک میں ڈھال، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر اس زمانے میں جنگ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، آج تو نہیں کہ ایسے بٹن دبا دیا تو سب کچھ کام ہو گیا، بڑا مشکل کام ہے۔ جب صحابہ پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار اپنی خچر مبارک پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد فرمانے لگے، میں ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں اپنی جان دے دوں گا، مگر جو اللہ نے قرآن اور دین مجھ پر اتارا ہے میں اس کی حفاظت کر کے رہوں گا۔ آپ آگے بڑھیں۔ غزوہ خندق کا موقع آیا، سخت سردیاں، مدینہ المنورہ کی سردیوں کے ایام میں آیا تھا۔ 1 مہینے تک آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے۔ یہ اخلاق ہیں کہ نیکی کا کام آسان ہے آپ کے لیے، اور صحابہ سے جب چٹان ٹوٹی نہیں تو بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ سرکار نے ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان کے ٹکڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس ضرب کا جو اثر ہے، یہ ہدف ہے، یہ شام تک گیا ہے۔ دوسری لگائی تو فرمایا روم تک گیا ہے، تیسری لگائی تو فرمایا حبشہ تک گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے 3 ضربیں لگائیں بخاری کے لفظ سے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی چنگیاریوں سے ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ میرے صحابہ ان علاقوں کو فتح کر دیں گے اور ان بادشاہوں پر غالب آ جائیں گے اور یہ بادشاہ مغلوب ہو جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ علم غیب کی خبر تھی، ہم انتظار کرتے رہے، پھر جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا، کیسر و کسریٰ اور حبشہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب تھی۔ اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ میں غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ آئے اور اپنے پیٹوں سے، بطنوں سے اپنے لباس کو ہٹایا اور عرض کی کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، عسکری معاملے میں شریک ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ذرا دیکھیے آپ، ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لباس مبارک اپنے پیٹ مبارک سے ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کا مطلب ہے کہ نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ خلق عظیم کی چوٹیوں پر فائز ہیں۔ اور روزے کی بات آئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنا روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ اب کبھی آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نفل نماز ہو یا جہاد کا معاملہ ہو یا پھر خرچ کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا رویہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے واضح طور پر یہ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کا دل مبارک سخت ہوتا اور آپ ترش روح ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد و نواح نہ آتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ ہر صحابی کا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، عالی نسب ہو یا پھر اس کا ادنا کسی اعتبار سے، چاہے وہ فارس کا رہنے والا ہو یا روم کا ہو، وہ مکہ کا ہو یا مدینہ کا ہو، وہ کہیں کا بھی ہو، یہ آپ کے پاس آ کے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں تعظیم کے ساتھ۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ محبوب آپ کے سینے میں ایسا جگرا ہے، ایسا دل ہے، ایسے اخلاق ہیں کہ آپ سب کے لیے جو ہے وہ اتنے نرم مزاج ہیں کہ لوگ بڑوں سے دور بھاگتے ہیں ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے، مگر محبوب آپ کے پاس لوگ دیوانہ وار کھچے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سخت مزاج استاذ کے شاگرد اس کے قریب نہیں آتے، سخت مزاج باپ کی اولاد اس کے قریب نہیں آتی۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر حد بندی کی گئی ہے کہ کہاں سختی کرنی ہے اور کہاں نرمی کرنی ہے۔ ایک موقع ہے کہ حضور کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، مگر نماز کی صف کھڑی ہوئی تو سینے پر آپ نے اپنا دست مارا اور غزوہ بدر میں چھڑی سینے پر ماری کہ یہ وقت ہے جہاد کا، تمہیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر اچھی اور بری چیز کے لیے بندہ نرم مزاج ہو جائے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں سختی کا حکم دیا ہے وہاں بندہ سختی کرے، اور جہاں شریعت نے سختی سے منع کیا ہے وہاں بندہ سختی نہ کرے۔
میں کئی دفعہ آپ کو یہ بات سنا چکا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ تھوڑا سا بے رخی کا مظاہرہ کرتی تھیں، اور ہوتا ہے میاں اور بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا غصہ آیا تو یہ چلے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ان کی حکومت بڑی زبردست ہے، تو ہم تھوڑا سا قانون بنا لیتے ہیں کہ جس کی بیویاں بے رخی کا مظاہرہ کریں ان کو بھی تھوڑا بہت سزا دینی چاہیے، تعزیرات۔ قانون میں بھی آپ پڑھتے ہیں تعزیرات پاکستان، ایک تو وہ ہے نا جو قانون بنایا ہوا ہے، ایک وہ ہے کہ حاکم وقت اپنی اختیار کے مطابق کسی کو کوئی سزا دے سکتا ہے، تو یہ اختیاری معاملات بھی ہوتے ہیں۔ دروازے پر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کی آواز ذرا بلند ہو رہی تھی، واپس چلے گئے۔ دربان نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم سے بات نہیں کی اور واپس چلے گئے، چونکہ ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا اور یہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے محافظ کو بھیجا، سیکورٹی گارڈ نگران کو بھیجا، جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابا عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ کہا میں ایک تھوڑا سا تعزیر کا معاملہ پیش کرنے آیا تھا، مگر آپ بھی اسی آزمائش میں مبتلا تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو حال کچھ ہوتا ہے، اپنی فیملی میں بیٹھتا ہے تو حال کچھ ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے مطلب بندہ اپنے منصب پہ بیٹھا ہے تو وہی ڈنڈا لے کے گھر والوں کو شروع ہو گیا، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے سختی کا حکم دیا ہے تو وہاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ ہر جگہ نہیں، ان کا بھی حق ہے، ان میں بھی بیٹھو، تو وہ جس طریقے سے بات کرے ان کی بات کو سننا چاہیے، ہر جگہ اپنی چدراہٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انس ابن مالک کو 10 یا 11 سال، مسلم کی روایت ہے، نوکر رکھا، غلام رکھا، اور حضرت طلحہ نے جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے تو حضرت انس ابن مالک کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ انس ابن مالک بڑا ذہین لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے گھر میں رہے گا، جو آپ خدمت ان سے لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام آئے انس ابن مالک کے پاس کہ بندے کے بیدوں کا یا تو نوکر کو پتہ ہوتا ہے، یا اس کے ملازمین کو، یا اس کی اولاد کو، یا اس کی بیوی کو پتہ ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ ذرا حضور کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے آپ علیہ السلام کی 10-11 سال خدمت کی ہے، اگر میں نے کوئی چیز اٹھا کے یہاں رکھ دی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں کیوں رکھی، اور اگر میں نے نہیں رکھی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں اٹھا کے کیوں نہیں رکھی، فرمایا 10-11 سال ہم نے ایسے کام بھی کیے کہ حضور کچھ بات کہیں۔ 10-11 سال مدینہ کی زندگی حضور نے اپنے نوکر کے مزاج کے مطابق گزار دی۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی مفتی ایسا؟ ہے کوئی پیر ایسا؟ ہے کوئی تاجر ایسا؟ ہے کوئی بیوی ایسی؟ ہے کوئی عالم ایسا؟ ہے کوئی شوہر ایسا؟ ہے کوئی باپ ایسا؟ اس کائنات کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کے جتنے درجات ہیں وہ سارے سینہ مصطفیٰ کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے، صحابہ نے عرض کی کہ ام المومنین سے حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کی قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن پڑھتے تو اخلاق مصطفیٰ کا تمہیں پتہ ہوتا؟ کہا قرآن تو پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جواب ایسا دے سکتا ہے جس سے اگلے کے ذہن کے اندر بات ازبر ہو جائے۔ فرمایا پڑھتے ہو قرآن؟ تو عرض کرنے لگے صحابہ کرام جی ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے جو حکم قرآن میں نازل کیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے، اللہ نے جو جو باتیں قرآن میں اتاری ہیں ان سب پہ عمل کر کے حضور نے اپنے اخلاق کی وجہ سے دکھایا ہے۔ اور قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن نے کوئی اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ اس میں بہترین نمونہ ہے، تجارت میں ہے تو علم میں نہیں ہے، وکالت میں ہے تو قاضی میں نہیں ہے، شوہر میں ہے تو اس میں نہیں ہے، نہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں ان تمام گوشوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام اتنے کمال والے ہیں، اتنے کمال والے ہیں
کہ ام المومنین فرماتی ہیں جو قرآن میں ہے وہ حضور کے کردار میں ہے، اور جو حضور کے کردار میں ہے وہ حضور کے قرآن میں ہے۔ اور اس طرح عہد حاضر کے ایک بہت بڑے محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اسرار اور رموز کو شمار نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے معنی اور مطالب اور قرآن کی صفات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح عظمت مصطفیٰ کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اپنی عظمتوں کے اعتبار سے بڑا الفا بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفہ بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو وظیفہ بھی دے دیتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور اخلاق کا درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے نرمی کا حکم دیا ہے وہاں نرمی کریں، اور جہاں شریعت مطہرہ نے سختی کا حکم دیا ہے وہاں کیا کریں؟ سختی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جن سے میں پیار کروں گا، جن سے میں محبت کروں گا، جو میرے پسندیدہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم انہیں اپنا محبوب بھی بنائیں گے اور انہیں ہم اپنے قریب بھی کر لیں گے۔ یعنی جس کے اخلاق دنیا میں اچھے ہیں وہ قیامت کے دن رسول اللہ کا محبوب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ حدیث کی اگلی جز یہ ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ہم سے سب سے زیادہ دور اور ہمارا ناپسندیدہ شخص وہ ہوگا کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ باتیں بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد اخلاق کے درجوں کو اپنائے۔ 360 اخلاق کے درجے ہیں، 360 اخلاق کے درجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی درجہ اگر کسی انسان کے اندر پایا گیا تو اللہ پاک کلمے کی وجہ سے اور اس صفت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تشریف فرماتے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ 360 درجے اخلاق کے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ ابو بکر کے اندر بھی کوئی درجہ ہے؟ یہ سیدھا سیدھا علم غیب کا سوال ہے، اور صحابہ جانتے تھے کہ حضور اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ علم غیب کے دروازے کسی پر نہیں کھولتا مگر اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب کے خزانے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی اخلاق کے 360 کمالات میں سے، اس کے اوصاف میں سے، اس کی صفات میں سے، اس کے درجات میں سے کوئی درجہ پایا جاتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری امت کے اندر تو واحد شخص ہے کہ اللہ پاک نے تیرے سینے کے اندر اخلاق کے 360 درجوں کو جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء تمام بشر سے افضل ہیں، کیونکہ آپ کے اندر تمام کمالات جمع ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔